السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے 26واں پارہ اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ کافر لوگ اس دنیا کو حقیقی دنیا اور حقیقی زندگی سمجھتے ہوئے موج مستیاں کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور وہ اس طرح چیزیں کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی معاشرے کے رہنے والے اور دنیا کے حالات سے بھی آپ باخبر ہیں الحمدللہ۔ آپ نے کبھی کسی انسان کو، کافر کو جانوروں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی جس طرح جانور عام طور پر منہ سے کھاتے ہیں، تو کافر لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں آگے چل کے تھوڑی سی کرتا ہوں امام ابن حبان رحمہ اللہ کے قول کے ساتھ۔ میں اپنی گفتگو میں رہتے ہوئے، موضوع میں رہتے ہوئے جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے دور کے اندر یہ موبائل فون تقریباً ہر آدمی کے پاس موجود ہے، اور کسی کے پاس 2 3 بھی۔ بنیادی طور پر اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ایک دوسرے سے رابطہ رہ سکے۔ وہ پی ٹی سی ایل ہو، وہ آغاز کے اندر ہلکا سا موبائل فون ہو، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کئی چیزیں ایڈ ہو جائیں، آج بھی بنیادی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ موبائل فون باہم ایک دوسرے سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کوئی موبائل ایسا مارکیٹ کے اندر نہیں آیا جو سم کے بغیر ہو اور ہم اس کو خرید رہے ہوں۔ بنیادی طور پر ہم جب موبائل خریدتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سم اس میں ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا رابطہ بحال ہو سکے۔ اب اس موبائل فون کی خاصیت دیکھی کیسی ہے کہ آپ اس کا کوئی بھی فیچر یوز کر رہے ہوں، کوئی بھی اس کا فنکشن استعمال کر رہے ہوں، جیسے ہی کال آتی ہے یہ ساری چیزوں کو روک کر آپ کو مطلع کرتا ہے کہ جناب محترم مجھے اس کام کے لیے بنایا گیا ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ ایک انسان واشنگ مشین وہ مارکیٹ کے اندر لانچ کرتا ہے، وہ بناتا ہے اور لے کے آتا ہے، اسے پوچھا جاتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بنائی گئی ہے یہ؟ وہ کہتا ہے جی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہاتھوں کی مشقت ہے نا، اس سے جان چھوٹ جائے اور انسان مشین کے اندر سہولت کے ساتھ اپنے کپڑے دھو سکے۔ میں اور آپ سواریاں استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے گاڑی کی نعمت سے نوازا ہے تو گاڑی بھی استعمال کرتے ہیں، جہاز وغیرہ میں بھی سفر کرتے ہیں، ٹرین میں بھی سفر کرتے ہیں۔ جب یہ پوچھا جائے کہ اس کو مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے، تو ہمارا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ ہمارے راستوں کی جو ایک طوالت ہے، جو لمبا پن ہے، وہ ختم ہو جائے۔ جو لمبا سفر ہمیں کرنا پڑتا تھا، تھکاوٹ کا ہم شکار ہو جاتے تھے، وہ سفر دنوں کا گھنٹوں کے اندر آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز ہمیں با مقصد نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی مقصد کے تحت وجود میں ہے،
تو کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا نظام جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور وہ بندے فضول پیدا کیے گئے ہوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے اس چیز کو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا ہے بھائی، اور جس وقت ہم اپنے اس مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں پھر ہم ذلت اور رسوائی کی گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ رزق کمانا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ نکاح کرنا ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مکان بناتے ہیں، رہائش کا انتظام کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھنا کہ باقی محلے کے لوگ تو اپنے مکان میں رہتے تھے، تم کیوں نہیں اپنے مکان میں رہتے تھے؟ وہ انسان کی اپنی وسعت کے مطابق ہے، کوئی کرائے پہ رہ رہا ہے، کوئی چھوٹے مکان میں رہ رہا ہے، کوئی بڑے میں رہ رہا ہے، لیکن جو مقصد ہے وہ انسان کی زندگی کا اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنی ضروریات کو مقصد بنا بیٹھے اور اپنے مقصد سے غافل ہو گئے تو پھر وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، موج مستی کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانور کی طرح جھک کے منہ مار کے کھاتے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ، جن کا قول کہ میں ابھی کہہ رہا تھا، ان کی کتاب ہے روضۃ العقلاء، اس کے اندر لکھتے ہیں جس بندے کو صرف اپنے کھانے پینے کی ضرورت کو ہی وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، یا وہ اپنی شہوت پوری کرنے کو ہی اپنا مقصد سمجھ بیٹھا ہے، فرمایا یہ کام تو جانور کرتے ہیں، انسان تو یہ کام نہیں کرتے۔ انسان یہ اس کی ضرورت ہے، اگر یہ بھی وہ کام کر رہا ہے، جانور بھی وہ کام کر رہا ہے، لیکن انسان اپنے مقصد حقیقی سے غافل ہو چکا ہے، پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے عقل کی نعمت سے نوازا ہے اور دوسری مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، لہذا اپنی ضروریات کو مقصد ہم جب بنا کے بیٹھ گئے اور اسی کے پیچھے پوری زندگی گزار دی، کاروبار میں لگا ہے تو پتہ نہیں مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا یہ اکیلی عبادت نہیں ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ لیں کہ نماز میں نے پڑھ لی، میں نے عبادت کا حق ادا کر لیا، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے عبادت کر لی، میں نے حج کر لیا، میں نے عبادت کر لی۔ نہیں، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ خلاصہ کلام عرض کر دوں، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، یہ بندہ بھی عین اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ وہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ حرام کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، وہ مجھے کسی چیز پہ دعوت دیتا ہے اور میں انکار کر دیتا ہوں کہ نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں بودے الفاظ کے ساتھ پورا سینہ تان کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، یہ عبادات ہیں، اپنی جگہ پہ مسلمہ ہیں، ان میں کوئی انکار نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ چلتے چلتے آپ کو ابن الجوزی رحمہ اللہ کا دکھ بھی سنا دوں، بلکہ ان کی حقیقت سنا دوں۔ وہ اپنی حقیقت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابن الجوزی کا بڑا درد بھرا یہ جو سنا قول ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوں، اس کا حسن دیکھوں تو اس کا اخلاق مکمل نہیں، اخلاق مکمل دیکھوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو میرے ساتھ وقتی غرض ہے اور میرے اس دنیا سے جانے کا وہ انتظار کر رہی ہے، اور اگر اپنی اولاد کو دیکھوں تو اولاد بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اب یہ بابا جی ہو چکے ہیں، اب یہ دنیا سے جائیں۔ کہتا ذرا سی کھانسی کے آئی مجھے بچوں نے وکیل کو بلا لیا۔
بچوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ کب ابا جی آنکھیں بند کریں اور ہم اپنے حصے آپس میں تقسیم کر لیں. پھر کہتے ہیں میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں تو بھائیوں کی بھی صورتحال وہیں پہ ہے, اور اپنے دوستوں یاروں کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے ایسے ہی نظر آتے ہیں. کہتے ہیں گو کہ اپنے ارد گرد ہر طرف نظر دوڑاؤں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر بندے کو ایک مقصد کے تحت مجھ سے غرض ہے, لیکن صرف ایک ذات باقی ہے, اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات, جو مجھے کسی اندھیرے کے اندر تنہا چھوڑنے والی نہیں, جس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے, جس نے مجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور جس کی بندگی کر کے, جس کی عبادت کر کے میں اس کو راضی کر سکتا ہوں. اور اگر میں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں, دبا ہوا ہوں, ان پریشانیوں سے اگر مجھے کوئی نکال سکتا ہے تو میرا صرف اللہ ہی نکال سکتا ہے. باقی ہر چیز کہتے ہیں یہ عارضی. اس لیے حضرات گرامی, آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر جو پیغام میں آپ احباب کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میرے رب نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. میں اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو چکا ہوں یا اب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکا, کبھی غور تو کیجئے. تجارت کا ہم حساب کتاب کرتے ہیں, اپنی روکڑ ملاتے ہیں, نفع نقصان دیکھتے ہیں. کبھی یہ بھی تو دیکھیے کہ اب تک کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے, مجھ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ کہیں اسی طرح وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں, میں بھی گزار رہا ہوں, وہ بھی کھا رہے ہیں, وہ بھی پی رہے ہیں, میں بھی کھا رہا ہوں, میں بھی پی رہا ہوں. کہیں میری زندگی ایسی تو نہیں گزر رہی؟ اللہ کی عبادت سے میں غافل تو نہیں ہوں؟ اللہ کی عبادت سے میں اپنے آپ کو دور تو نہیں کر بیٹھا؟ اور اللہ کی عبادت کی میرے نظر میں کوئی حیثیت اور اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے احتساب کا موقع دیا ہوا ہے, اور آپ اپنا ساتھ ساتھ احتساب کر رہے ہیں. ہنی لکم, آپ کے لیے مبارک ہے. اور اگر نہیں تو آئیے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہاں سے باہر جانا بھی نصیب ہو کہ نہ ہو. ابھی سے, کل سے یا شام سے نہیں, ابھی سے اپنا احتساب کرنا شروع کر دیجئے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی بندگی کے اوپر ہی ہمیں موت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.